ان کے تمام گناہوں کو معاف کر۔ تو میرے پیارے بچوں، جو لوگ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور اس کی تلاوت کرتے ہیں وہ اللہ کے محبوب ترین بندے بن جاتے ہیں۔ اس کا پتہ ہمیں ان باتوں سے چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قاری تھے، ان کا نام تھا عامر بن فہیرہ۔ کیا نام تھا؟ بولو بھائی، کیا نام تھا؟ قاری عامر بن فہیرہ۔ وہ اللہ رب العزت کا بہترین قرآن پڑھتے تھے، اتنا عمدہ قرآن پڑھتے تھے کہ اللہ کے نبی ان کو بلا کر کے یوں فرمایا کرتے تھے، اے عامر بن فہیرہ، آپ اللہ رب العزت کا بہترین قرآن پڑھتے ہو، ہمیں اللہ کا قرآن پڑھ کر سناؤ۔ جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو اللہ کے نبی بھی ان کا قرآن سنتے تھے۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنا عمدہ قرآن کریم پڑھتے ہوں گے کہ جسے اللہ کا نبی کہے کہ مجھے اللہ کا قرآن پڑھ کر سنا۔ ایک خاندان، ایک قبیلہ مسلمان نہیں بنا بلکہ اس نے اپنے آپ کو مدینہ پاک میں آ کر کے مسلمان ظاہر کیا اور کہا، یا رسول اللہ، ہمارا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے، آپ اچھے اچھے قاری ہمیں دے دو، ہمارے قبیلے کے نوجوان قرآن کریم سیکھیں گے، آپ اس لیے ہمیں اچھے اچھے قاری دے دو۔ اللہ کے نبی نے 10 قاریوں کا قافلہ ان کے ساتھ میں کر دیا اور قاری عامر بن فہیرہ کا انہوں نے خود نام لیا کہ اے اللہ کے نبی، یہ خدا کا بہترین قرآن پڑھتے ہیں، ان کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ اللہ کے نبی نے ان کو بھی ان کے ساتھ بھیج دیا۔ جب یہ لوگ پہاڑ کے قریب، دھرنے کے قریب پہنچے تو ظالموں نے حملہ کر دیا، تلوار لیے ہوئے، بھالے لیے ہوئے، برچھے لیے ہوئے ظالموں نے حملہ کر دیا حضور کے قاریوں پر۔ وہ قبیلہ مسلمان نہیں بنا تھا بلکہ اس نے جھوٹ بولا، دغا کیا، فریب کیا اور اللہ کے نبی کو آ کر کے جھوٹ کہا کہ ہمارا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے۔ ظالموں نے جب حضور کے قاریوں پر حملہ کر دیا، ان کو شہید کر دیا، تو اس زمانے میں ایک عامر بن طفیل تھا۔ عامر بن طفیل کہتا ہے کہ جب میں نے قاری عامر بن فہیرہ کے پیٹ میں بھالا مارا تو اتنی آواز منہ سے نکلی، فزت برب کعبہ، اور لوگوں کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ، میری زندگی کامیابی سے ہمکنار ہو گئی۔ نہ درد کا اظہار کیا، نہ کرم کا اظہار کیا، نہ ہائے کی، نہ آہ کی، اور کہا اے لوگوں، میں کامیاب ہو گیا، میری زندگی کامیابی سے ہمکنار ہو گئی، انشاءاللہ کل حوض کوثر پر ملاقات کریں گے۔ عامر بن طفیل کہتا ہے کہ میرا جی چاہا اس صحابی کا سر کاٹ لو، اس صحابی کا سر تن سے جدا کر لو۔ اس زمانے میں جب جنگیں ہوا کرتی تھی تو سروں کو کاٹ کر لایا جاتا تھا تاکہ نام ہو جائے کہ میں نے اتنے بڑے آدمی کا سر قلم کر دیا، وہ ایسا بہادر تھا تو میں اتنا بڑا بہادر ہوں۔ اپنے ناموں کے لیے سروں کو الگ کر دیا جاتا تھا۔ عامر بن طفیل کہتا ہے کہ میرا جی چاہا میں صحابی کا سر قلم کر دوں، سر کاٹ لوں۔ کہتا ہے کہ میں نے نیزہ اٹھایا سر کاٹنے کے لیے تو اچانک لاش پر، میت پر نظر پڑی، نگاہیں کیا دیکھتی ہیں کہ وہ لاش جو تھی آسمان کی طرف کو جانی شروع ہو گئی، لاش آسمان کی طرف جانی شروع ہو گئی اور اتنی بلند ہوئی۔ عامر بن طفیل کہتا ہے کہ قاری عامر بن فہیرہ کی لاش آسمان کی طرف چلی گئی اور اتنی بلند ہوئی کہ میری نظروں نے جواب دے دیا، میری نظروں کو وہ دیکھنا بند ہو گئی۔ ادھر جبریل امین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کے یہ خبر سنائی، اے اللہ کے نبی، تیرے قاریوں کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، دغا کیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ ادھر ایک آدمی بچ کر کے مدینے پہنچا، اس نے خبر دی
اے اللہ کے نبی، تمام قاریوں کو شہید کر دیا گیا، ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، دغا کیا گیا،